آج میں آپ کی خدمت میں 21 کے لیے میسیج رکھوں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ اور ہم اس پہ چل پڑے تو پھر ہمارا صرف 21 نہیں بلکہ پوری کی پوری زندگی کامیابی کی طرف چل پڑے گی۔ وہ کیا ہے؟ میں ابھی یہاں پر یو کے میں بیٹھا ہوں، یہاں پر میں نے ایک سسٹم دیکھا ہے کہ جیسے ہی انسان یو کے اندر آتا ہے، یہاں کا ایک لا ہے، رول ہے، تو سب سے پہلی جو ایڈوائز کی جاتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جی بی رجسٹر کروائیں، اور جی بی یہ کہ اپنا ڈاکٹر رجسٹر کروائیں۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی جا کے جی بی رجسٹر کروانی ہوتی ہے، یعنی ایز سن ایز سب سے پہلا کام جو یہاں پہ کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی سب سے پہلے ڈاکٹر کو رجسٹر کریں، اپنی جی بی کو رجسٹر کریں۔ جی بی اب آپ ذہن میں رکھ لیں، یعنی جو آپ کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے آپ کے ٹاؤن کا، آپ کے علاقے میں ہر جگہ یہاں پر جی بی ہوتی ہے، آپ کے گھر کی حدود کے قریب قریب، اور فوراً سے پہلے جو آپ کو مناسب لگے اس میں جا کر آپ ایک فارم لیتے ہیں، وہاں پر اپنی پوری ڈیٹیل لکھتے ہیں، اور یوں آپ ڈاکٹر کے ساتھ رجسٹر ہو جاتے ہیں۔ وہ فوراً طور پہ آپ کا بلڈ ٹیسٹ بک کرتا ہے، آپ کو بلاتا ہے کچھ ہی ٹائم کے بعد، اور یوں آپ اس کے ایک ریگولر پیشنٹ بن جاتے ہیں، اور آپ کے وہ بلڈ میں دیکھ لیتا ہے کہ کوئی اس طرح کی اگر ڈیزیز اور پرابلم، تو پھر وہ علاج بھی اسی وقت آپ کا شروع کر دیتا ہے، وہ ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اور یوں کبھی بھی پھر آپ کو زندگی میں جسمانی پرابلم ہو، کسی قسم کی تکلیف ہو، آپ کو کوئی بھی آپ کو بیماری اللہ نہ کرے لگ جائے، تو پھر آپ کو فوری طور پہ اپنی اسی جی بی میں آپ کو کال کرنی ہوتی ہے، اپوائنٹمنٹ لینی ہوتی ہے، ڈاکٹر آپ کو بلاتا ہے، وہ پھر آپ کا چیک اپ کرتا ہے، اس کے مطابق آپ کو ڈوز یا آپ کو میڈیسن دیتا ہے، اور یوں آپ کا علاج ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، یا پھر جس طرح کی بیماری ہوتی ہے اس طرح اس کو ڈیل کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن مختصر یہ کہ وہ آپ کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ ہمارا جو وجود ہے یہ دو چیزوں سے عبارت ہے، ہمارا وجود روح اور جسم۔ اب جسم میں ہم کہیں پر بھی ہیں دنیا میں، یہ تو میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی یو کے کی، ہم کسی بھی ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ہم پاکستان میں ہیں، ہم بنگلہ دیش میں ہیں، ہم انڈیا میں ہیں، ہم یورپ، کسی بھی جگہ ہیں، جب بھی ہمیں کبھی کوئی جسمانی بیماری لاحق ہوتی ہے تو ہم فوراً سے پہلے ہمارے پاس جو ایک ہی راستہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈاکٹر۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ جسم تو ٹھیک ہو جائے گا، جسم کا علاج 1 منٹ کے لیے ہو گیا، سر میں درد تھا آرام آ گیا، آپ کو فلو نزلہ وغیرہ تھا آرام آ گیا، آپ کو کوئی جوائنٹ پین تھی کسی قسم کا، اور اس طرح کے ETC بہت ساری آج کل اللہ معاف کرے بیماریاں، علاج ہو جاتا ہے جسم کا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جسم کو بیماری لگے اور جسم کو ٹھیک کرنے کے بعد اگر انسان ٹھیک ہو جائے تو کیا اس سے انسان کامیاب ہو جائے گا، اور انسان کی یہی کامیابی اور یہی صحت ہے اور یہی زندگی ہے؟ نہیں دوستو، یہی اصل مغالطہ ہے کہ ہم اپنے جسم کے لیے ضرور کوشش کرتے ہیں، اس کے علاج کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، مگر ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارا جسم تو ایک اور چیز سے عبارت ہے، اور وہ ہے روح۔ تو ہم نے کبھی غور کیا اس بات پہ کہ کیا ہماری روح بھی بیمار ہو سکتی ہے، اور شاید بہت ساری ہماری جسمانی بیماریوں کی وجہ ہماری روح کی بیماریوں سے ہو۔ تو جس طرح جسم کو صحیح سلامت رکھنے کے لیے ہمیں دنیا میں کسی ڈاکٹر کی ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، بالکل اسی طرح روح کی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، اور اس کے لیے بھی ہمیں کوئی ڈاکٹر چاہیے ہوتا ہے۔ روح کو بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں، ہماری روحانی زندگی میں بہت زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے کہ تکبر ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، چغلی ہے، نفاق ہے، فسق ہے، فجور، اور بہت ساری ایک جس کی ایک لمبی لسٹ بنائی جائے تو میں اور آپ جانتے ہیں، جیسے ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، انسان کے اندر اکڑ پن ہے، انانیت کا بت ہے، اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں، انتقام ہے۔ تو نہ اس میں اب یہ ساری وہ ڈیزیز، وہ روحانی بیماریاں ہیں جس کو میں نے چیدہ چیدہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اب یہ بیماری اگر ہماری زندگی میں آ جائے، اللہ نہ کرے ہماری روح کو یہ بیماری لگ جائے، تو اس کا نقصان بھی آپ دیکھ لیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چیز دیتا ہوں کہ ایک انسان کے اندر اگر تکبر ڈیولپ ہو جائے، اس کے اندر اگر ایگو آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں سے اپنی نگاہ محبت اٹھا لیتا ہے۔ اب جس کے اندر یہ بیماری ہو، تکبر ہو، اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نگاہ شفقت اٹھا لے، تو مجھے بتائیے پھر اس کی کیا زندگی ہے، اس کی کیا کامیابی ہے، پھر اس کی کیا صحت ہے۔ اس طرح یوں ہمارے پاس بہت ساری ایک لمبی طویل لسٹ ہوتی ہے جس کی ہماری روحانی بیماریاں ہیں۔ کیا سوال یہ ہے کہ ہم نے کبھی ان روحانی بیماریوں کے لیے کہیں اپنے آپ کو رجسٹر کیا ہے؟ کیا ہماری زندگی میں ہم نے غور کرنا ہے کہ کیا ہمارے پاس کوئی روحانی جی بی ہے جہاں پہ ہم جا کے ڈاکٹر کے پاس جا کے رجسٹر کریں، اور جب کبھی ہمیں بیماری لگ جائے، اللہ نہ کرے کوئی تکبر آ جائے، کوئی ریاکاری آ جائے، کوئی غیبت آ جائے، کوئی جھوٹ آ جائے، اس طرح کی بہت ساری بے شمار روحانی بیماریاں اگر ہمیں لگ جائیں، تو کیا ہم نے کبھی کوئی اپنے لیے اس کا انتظام کیا ہے
کہ یہ بیماری لگے تو ہم بھی اس کا علاج جا کے کرائیں، کہیں اللہ کی ناراضگی نہ ہو جائے، کہیں ہماری روح مردہ نہ ہو جائے، اور کہیں ہمارے دلوں سے ایمان کا نور چلا نہ جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے۔ تو سامعین عزیز وقار، اس 21 کا جو میسج میں دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم دنیا میں اپنے جسم کی فکر کرتے ہیں، اگر اسی طرح اور اس سے بلکہ بڑھ کر اگر ہم اپنے روح کی فکر میں لگ جائیں اور اپنی روحانی بیماریوں کے علاج میں لگ جائیں، آپ یقین کریں کہ میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ہماری 80% جو ہماری زندگی میں جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں اس کی بہت بڑی ریزن روحانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اگر ہم نے اپنا روحانی معالج تلاش کر لیا اور ہم نے اپنے آپ کو روحانی جی بی کے ساتھ رجسٹر کر لیا اور وہاں پر ہم نے اگر اپنی روحانی تربیت کو شروع کر دیا تو بہت کم وقت میں ہماری زندگی کامیابی کے سفر پر چل پڑے گی۔ آئیے 21 کے اندر جس طرح سے ہم اپنے جسم کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اسی طرح اپنی روح کے لیے فکر مند ہو کر فوراً سے پہلے اپنے آپ کو رجسٹر کریں اللہ کے گھر کے ساتھ، آپ کے قریب، آپ کے علاقے، آپ کے گاؤں، آپ کی گلی میں جو مسجد ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹر کر لیں، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ رجسٹر کریں۔ مگر سب سے بڑی جو جی بی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر اس سفر میں کامیاب ہو جائیں اور تمام تر روحانی بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے آپ کو نجات ملنا شروع ہو جائے، تو اس کے لیے سب سے بہترین جگہ ہوتی ہے کہ کسی ولی کامل کے ساتھ اپنا ہاتھ جوڑ لیں، کسی اللہ کے دوست کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں۔ یہی جو مرشد ہوتا ہے ایکچوئل، یہ آپ کا روحانی معالج ہوتا ہے۔ یہ جو مرشد ہوتا ہے یہ آپ کی روحانی ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو ہمارے اندر کسی قسم کی کمی پیشی کو دیکھتے ہیں، ہمارا علاج کرتے ہیں، ہمیں اس حق کی منزل کے متلاشی بناتے ہیں۔ میری زندگی میں میں نے جتنا کچھ سیکھا، میں یہ سمجھتا ہوں ابھی تک سیکھ رہا ہوں، بہت ساری بیماریاں میری زندگی میں ابھی بھی یقیناً ہوں گی، وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ٹریٹمنٹ رہتی ہے، علاج کے لیے انسان کو جانا چاہیے، ملتا ہے۔ میری روحانی جی بھی طریق منہاج القرآن سیدی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث ذلہ العالی ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا ہوا ہے، میں ممبر ہوں منہاج القرآن کا۔ الحمدللہ مجھے اس پہ فخر ہے کہ میرا جو روحانی ڈاکٹر ہے وہ انتہائی لاجواب ڈاکٹر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی دی ہوئی ٹیبلٹس، ان کی دی ہوئی میڈیسن میں کس طرح یوز کرتا ہوں، اپنے ٹائم پہ استعمال کرتا ہوں یا نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ میرا معالج منہاج القرآن سیدی حضور شیخ الاسلام کی جو میڈیسنز ہیں، جو ڈوز ہیں، جو ٹیبلٹس، اگر میں انہیں اس طرح دوں جس طرح وہ حکم فرماتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میری روح مکفّہ اور مسجہ ہو جائے گی، بالکل پاک اور صاف ہو جائے گی اور نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گی۔ یوں اگر ہم روحانی طور پر، جسمانی طور پر کامل ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک معاشرے کے کامیاب ترین انسان بن جائیں گے اور ہم اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ میری آپ کو دعوت ہے کہ آپ آئیں، اگر اس جی بی میں رجسٹر ہونا چاہیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، موسٹ ویلکم، میں نے آپ کو اپنا بتا دیا۔ مگر اگر آپ کا کسی بھی وجہ سے کوئی ایسا ہے کہ آپ اس طرف نہیں، تو اور بہت سارے اللہ کے ولی اور برگزیدہ لوگ ہیں، آپ ان کے پاس ضرور جایا کریں، ان کی صحبت میں بیٹھا کریں، ان کی باتوں پہ عمل کیا کریں، ان کی مجالس میں بیٹھا کریں، ان کی تربیت گاہ میں رہا کریں۔ انشاءاللہ روح کی جتنی بیماریاں ہیں اس سے علاج مل جائے گا، اور جس دن ہمارا روح اور جسم بیماریوں سے دونوں پاک ہو گئے، انشاءاللہ وہی دن ہماری زندگی کی کامیابی کا دن ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔